عزیزان من میرے اللہ فرمانے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران اپنے محبوب دی اولاد نو جہانت فضیلت عطا فرمائی آل رسول دی شان اللہ دی عطا ہے آل رسول دی شان اے اللہ تعالی دی عطا ہے عطا نال ریس نہیں ہوتی نہیں سمجھے جڑی مالکان دی عطا ہے ان دی ریس نہیں ہو سکتی مالک کو مانگ لو ریس نہیں کرتی صرف درود نماز نبی دی آلتی پڑھی سکتا ہے لمبردارہ کو بڑا مال بھی ہوئے نماز درود پڑھی سکتا ہے کسی نہیں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلا اے جڑا آل محمد آخیا جے منیا جے بھئی رب دی سامنے کھلو کے عبادت جنہ دا ذکر کرنا ہے وہ حضور دی اہل بیت عزیزان من ایک گل حضرت عمر نے اپنے پتر نال کیتی آئی جنہ آخیا ابا جی تسی حسن تے حسین پیسے زیادہ دے رہے ہو حضرت عمر دے پتر آخیا میں ابا جی تسی بڑے منصف مزاج ہو تے انصاف بڑا کر دے ہو پر آج تسی جدو کھاتا بڑھایا ہے مال غنیمت تقسیم کر ڈالا تو وظائف والا تسی سجدہ میں پیسے زیادہ پر کیوں لائے میرے گھٹ لائے آقا کہ میں لڑن گیا سا تو گئے بھی کوئی نہیں حضرت عمر نے ججمنٹ بھی کی اسٹیٹمنٹ پاس کی فرمایا بیٹا یاد رکھی نہ تیری ماں انہاں دی ماں جیسی ہے نہ تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا ہے بھئی دیکھو آپ معذرت نال پھر ایک دن لاگا جڑا بندہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بندہ انصاف کیتا ہے یا نہیں کیتا بولو حضرت عمر نے اسٹیٹمنٹ دیتی ہے میں نہ ریس نہ کرو تو پھر انصاف کیتا کہ نہ جڑے نہ مندے ہون او ڈنڈی مار دے نے جڑے مندے ہون او ہی آندے نے اونچی شان والے جائے تو آن بندے میس گائیڈ کر دیں بھائی یہ حضرت عمر ہو رہی کہ فلانے نہیں تھے یہ آل رسول نو نہ مندے او نہ مندے ہوندے تے تواڈے کول سجدہ دیاں گلاں پڑھنی کوئی نہیں او نہ من کے دسیا اج منی دا تاں پڑھیاں میرے عزیزوں میرے سگیوں حضرت عمر دی سٹیٹمنٹ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا عزیز اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اللہ اصطفیٰ إبراهيم وعلى عمران على العالمين أفضل ہے کل جہان گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا عزیز پیارے کچھ بندیاں نے حضور دی آل دی شان بیان کریے تو انہوں نے ہمیں وٹ
پائے وہ بندے بیمار ہوندے نے انہاں نوں علاج دی ضرورت ہوندی ہے وہ پھر بندے نوں خطرہ محسوس ہوتا ہے بھئی یہ جڑا ایڈا آل پاک دا ذکر کرتے ہیں ہے سنی میں کہ سنیا تو زیادہ کون ذکر آل رسول کر سکتا بھائی آپ کو سمجھ آئی اسی جدوں بھی آل رسول دا ذکر کرانگے قرآن پڑھ کے کرانگے حضور دا فرمان پڑھ کے کرانگے بند پڑھ کے نہیں کرانگے کیونکہ سیدہ دی گل ہوئے تو قرآن ہی کیوں نہ لبے ہو کے نہیں سکتا ہے ہاں گل حضور دے گھر دی ہوئے تو قرآن اچ نہ آوے ممکن کیویں رب دیاں پیاریاں دیاں گلاں قرآن وچ موجود نے رب دے پیاریاں نال جڑے جانور منسوب ہے انہاں جانوراں دے ذکر بھی قرآن وچ نے رب دے یار دی آل دا ذکر کیوں نہ قرآن وچ ہے کھولو تے صحیح میرے سنگیوں میرے ساتھیوں سنو قرآن تے نبی دا فرمان بی بی مریم نو اللہ نے بغیر شادی تو پتر عطا فرمایا بی بی مریم نو اللہ نے بغیر شادی تو بغیر شور تو بغیر خامن تو اللہ نے انہوں نے بیٹا عطا فرمایا یہ دنیا دی اور میڈیکل سائنس دی عقل وچ گل آ سکتی مریم پاک نو اللہ نے بغیر شادی تو ماں بڑھایا اور لال طاہرہ دا لقب دیتا ان اللہ اصطفاکی و طہرکی مریم اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا ہے تو شادی تو بغیر طاہرہ ہونا سمجھ چاہ جاندہ ہے مرد جو ہاتھی نہیں لایا تو پھر پاک کیونکہ جدو مرد عورت دے نزدیک جائے عورت پاک نہ رہی تے وہ پھر پاک ہوئی اگر مرد نہ جائے تو پھر پاک ہے مرد جائے تو پاک نہیں پھر غسل کرنا ہوگا تو بی بی مریم دی شادی نہیں ہوئی مرد کسی نے ٹچ ہی نہیں کیتا لہذا طاہرہ ہو گئی لیکن سیدہ فاطمہ پاک دی شادی ہوئی ہے سر توجہ ہے مرشد علی پاک نال آپ دی شادی ہوئی ہے عزیزان دی وقار حضرت مریم بغیر شوہر تو طاہرانے سیدہ زہرا علی دی زوجیت دی اندر طاہرانے آپ نے محسوس کرنا ہے گالا جی اگے تھوڑی جانے من بی بی مریم پاک دے گھر بیٹا ہویا ہے اللہ فرمان الفذکر فیل کتاب مریم ہے توجہ وذکر فیل کتاب مریم اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیہ اللہ حضرت مریم نے فرمایا مریم تو اڈیل بیٹا پیدا ہونا ہے آپ بیت المقدس دے حجرے چو نکل کے آپ باہر جنگل تشریف لے آؤ اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیہ آپ مشرق المنہ کرو اور حجرے چو باہر آئے بی بی مریم باہر چلے گئے جدو سیدہ فاطمہ زہرا مولا حسن تے حسین دی ولادت ہوئی ہے یہ معاملہ کائنات اچھ بکھرا ہے ہو جانا کو پہلا معاملہ ہویا ہے نا اس تو بعد اچھ ہویا عزیزان من مسئلہ بھی یاد رکھنے والا ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس اے امام حسین دی دائی دی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ امام حسین دی دائی اور اے ہی مائی صاحبہ نے جدوں حضرت ابو بکر فوت ہوئے انتے انہاں مولا علی نے بعد اچھ خود نکاح کیتا سی تو اے پوائنٹس دستے نے کہ دعا خاندانہ دی آپس وچ پیار آئی لڑائی نہیں لوگ سکالرز جڑے بیان کرنے والے نے بہت بڑیاں بھاریاں فیساں والے وہ تاریخی چو وہ پوائنٹ ڈسکس کردے نے جڑے لڑائی بدھان والے وہ پوائنٹ ڈسکس نہیں کردے جڑے پیار بدھان والے تو گل تے اونی ہے باجی ہر چیز دے پازیٹیو نیگیٹیو پہلو ہوندے نے پسند بندے دی ہوندی ہے کہ اس بیڑا پہلو ویکھنا یا اچھا ویکھنا تاریخ چار قسم دیاں گلاں بس جیدا مائنڈ سیٹ جارحانہ ہوندا ہے ہٹلر ٹائپ بندہ ہوندا ہے اور فرقہ واریت نو پسند کرنے والا ذہن ہوتا ہے وہ ویندا ہے کہ ایتھے تاریخ وچ غلط بات
جدا مصلحانہ ذہن ہوندا ہے اور وہ بندہ اصلاح چاہتا ہے، حضور دی امت دی پیار کرتا ہے، وہ پازیٹیو تھنکنگ والا ہوندا ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو پہلو امت دے کے اجاگر کرتا ہے۔ سر آپ کو سمجھ آ گئی؟ بھائی بی پازیٹیو پلیز، اچھا سوچا، پازیٹیو تھنکنگ کریا کرو۔ خدا کسی بھی بندے دے بارے کسی بھی میٹر تے پازیٹیو تھنکنگ کریا کرو، تھن سکون ملے گا، تھن پیار ملے گا، تھوڑے اندر سکون رہے گا۔ پازیٹیو تھنکنگ بندے نو بہت کول کر دے گا، نیگیٹیو تھنکنگ بندے دا بلڈ پریشر ہے میں ہائی رہندا ہر وقت۔ لہذا اپنی سوچ دا زاویہ سیدھا کرو، درویشاں کول بان دا تو نہیں فائدہ۔ پاجی میں تو اگے دسیا میں تے سننی، لیکن بات صحیح کراں گا اور تمہیں صحیح سمجھاواں گا، غلط ہے صحیح ہے کرو نہ ڈیوٹی لگی اگلے پہ بیٹا تہاڈی اپنی مرضی۔ تو بھائی اچھا سوچیا کرو، پازیٹیو تھنکنگ کرے، اچھا سوچیا کرو۔ تاریخ تو کبھی بھی متاثر ہو کے نہ آل نال دشمنی کرے نہ صحابہ نال کرے۔ تاریخ بیچاری کی ہے، بندیاں لکھی ہے جو انہیں دینے جائے جو انہیں لے، پتہ نہیں انہیں کدے کدو پیسے لے کے کی وچ رلا چھڑے۔